بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کی مجلس جو ہے نا جنگ کا میدان بن جایا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے مطابق لوگوں کو دعوت دی تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لڑکے والوں اور لڑکے والوں کو ملنا نہیں ملنا ہے. لڑکے والے بھی ہوں گے, لڑکی والے بھی ہوں گے, لیکن جو یہ چل رہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے شعر و شاعری کرتے, اپنے خاندانوں کو فخریہ بیان کرتے کہ ہمارے آج کے دور میں بھی دیکھا جا رہا ہے. اس ٹائم پہ کیا تھا کہ ہمارے خاندان نے اتنی جنگیں لڑی, وہ اتنے بڑے ہیں, ان کی تاریخ ہے. آج کے دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کو نیچے دکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے. فرق بس یہ اتنا بدلا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ نہیں, جگہ اکٹھا تو ہونا ہے لیکن ایک دوسرے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہنا. کیا کریں گے جی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کچھ نہیں کہو گے, یہ کچھ نہیں کہیں گے. جو نکاح پڑھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا خطبہ پڑھا, خود خطبہ پڑھا. اور خطبے کے اندر کون سی آیت پڑھی جو آج بھی ہم اپنے نکاحوں کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو سنتے ہیں. وہ جو خطبہ ہوتا ہے جو ایک قاضی پڑھتا ہے, وہ یہ ضروری نہیں کہ اس کو ضرور پڑھا جائے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن یہ اللہ کے رسول کا دور کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس ٹائم پہ اس کو جائز قرار دیا تھا, اس کو جاری کیا تھا اور آج تک چلا ہوا ہے. یہ تو بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی نہیں سیکھی, دنیا کمانے کے لیے انگریزی سب سے بہتر جانتے ہیں. دنیا کمانے کے لیے ہندی جن کی جو سنسکرت پڑھنے والے ان سے بہتر سنسکرت جو ہم پڑھ لیں گے, بول لیں گے ہمارے بچے اور ہمارے بچے. لیکن بدقسمتی اتنی ہے کہ جو قرآن کریم جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے, جس کے مطابق مجھے اپنی زندگی جو نشست و برخاست ہے, جو میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے مطابق ہونا چاہیے, اس کا مجھے لینگویج نہیں پتا. اللہ کے رسول نے پڑھا کہ یا ایھا الناس, سب سے پہلا خطبہ اور قرآن کریم کی جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خاندانوں کو جو ہے نا تان و تشریح کرتے تھے, اللہ کے رسول نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں, وہاں یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں, عام لوگوں کو, چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو, کہ اے لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اپنے اس رب سے ڈرو. سب سے پہلے دعوت دی کہ اللہ سے ڈرنا ہے, ڈرنے کی دعوت دی, تقوی کی دعوت دی. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے. اور پھر فرمایا کہ وخلق منها زوجها, کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, حوا علیہ السلام کو. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور پھر ان دونوں سے پورے جو ہے عالم اطراف کے اندر لوگوں کو بکھیر دیا. آج ہم ان سے چلے ہوئے آ رہے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں. دیکھیں اللہ نے زوج کا لفظ استعمال کیا, اللہ کے رسول نے زوج کا لفظ قرآن کریم کے اندر زوج کہتے ہیں شوہر کو. آپ زوج کی ڈکشنری کے اندر آپ اس کی جو ہے نا لغت اٹھائیں گے تو اس کا آپ کو مطلب پتا چلے گا کہ زوج جو ہے ایک چیز, کوئی ایک چیز بڑی چیز ہو, اس کے دو ٹکڑے کر دیا جائے تو ایک ٹکڑا اس کا, اس کو بھی زوج کہیں گے, دوسرا جو ٹکڑا ہوگا اس کو بھی زوج کہیں گے, یعنی دونوں کو زوج کہیں گے. زوج کا لفظ استعمال کر کے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم لوگوں کو بتلا دیا کہ جو اب میاں بیوی بن رہے ہیں, میاں بیوی کا حصہ ہے, بیوی میاں کا حصہ ہے. کوئی یہ سوچنے لگے نا میں اپنی بیوی کو نیچے دکھا کر کے بڑا ہو جاؤں گا, ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ میرا ہی حصہ ہے. اگر میں اس کی جو ہے نا بے عزتی کر رہا ہوں گویا کہ میں خود کی بے عزتی کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ تعلیم دی. بیوی سوچنے لگے کہ میں اپنے شوہر کے سامنے زبان چلاؤں گی, اس کی بے عزتی ہوگی, میری عزت بڑھے گی. نہیں, اگر تمہارے شوہر کی بے عزتی ہو رہی ہے تو اس میں تمہاری بے عزتی ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں زوج کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا کہ تمہارے دونوں جو ہے نا یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حصے. تو اللہ کے رسول نے ان کے جو جمع ہونے کی جگہ تھی اس کو ختم نہیں کیا, اس کو ایک اچھا انداز, اچھا طریقہ دے دیا, وہی مجلس. اور پھر فرمایا کہ نکاح جو کیا جائے وہ مسجدوں کے اندر کیا جائے.
آج لوگ کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر سے اس کو ختم کر دو، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو چیز اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، معاشرے کے اندر تک برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مسجد کے اندر نکاح کیا جائے، اعلان کیا جائے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کتنے خرافات ہیں، کس چیز کو بیان کیا جائے، کس چیز کے اوپر ہم یہاں پر بیٹھ کر کے بات کریں۔ مسجد کے اندر نکاح ہوگا، انسان باہر بیٹھ کر کے نکاح کرے گا، جتنی خرافات باہر بیٹھ کر کے لوگ کرتے ہیں نا، آپ مسجد کے اندر نکاح کرنے والے بنو، خود بخود مسجد کا احترام ہم کو اس چیز کو کرنے نہیں دے گا۔ خرافات خود بخود نہیں کرے گا انسان بیٹھ کر کے، کون کرے گا مسجد کے اندر ہر وقت شور و غل؟ بے پردگی کہاں ہوگی مسجد کے اندر؟ جب مسجد کے اندر نکاح ہوا تو بے پردگی تو خود بخود ختم ہو گئی۔ دوسری چیز، جہاں پر بارات آئی ہے، جہاں پر دولہا جو ہے نا اپنے رشتہ کروانے کے لیے، نکاح کروانے کے لیے آیا ہے، تو وہاں پر خط دعوت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، آپ کسی بھی کوئی سے بھی جو محدث کو اٹھا لیں، کسی بھی صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا لیں کہ نکاح کے بعد میں کوئی دعوت نہیں ہے، آپ نکاح کے بعد کی دعوت کو ختم کر دو، بارات خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ انسان کے عقل کے اندر آنے والی بات ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے، کیا کرتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو، وہ بیٹی کی جو 20 سال 25 سال اس کے آنگن کے اندر کھیلی ہے، کیا باپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس کے اوپر بھی خوشی کی جائے، دعوت کھلائی جائے؟ یہ تو ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہم بنا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ نکاح سادگی سے مسجد کے اندر کیا جائے، دعوت کو ختم کر دو، بارات خود بخود۔ کون آئے گا پھر؟ کس لیے آتے ہیں لوگ؟ کھانا کھانے کے لیے، اچھے اچھے۔ ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو ودا کیا، اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ آپ جب آپ باپ بنیں گے نا بیٹی کا، آپ جب اپنی بیٹی کو جو ہے نا ودا کریں گے، تو آپ کے دل کے اوپر آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، کہاں کیا ہو گیا۔ اس کو تو اپنے اندر، اس کو تو بس یہی ہوتا ہے کہ میری بیٹی پوری زندگی میرے پاس میں رہ کر کے چلی گئی، اور وہ میرے پاس نہیں آئے گی اس طریقے سے جس طریقے سے پہلے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب ہم ان کو چھوڑ کر کے اس کے خلاف کتنا ہی ہم کام کرتے رہیں، کتنا ہی ہم جو ہے نا اپنے آپ کو پھر مسلمان کہتے رہے ہیں۔ میرے کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی نظروں میں بھی تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی تمہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ بس میرے کہنے سے کام چل جائے گا؟ دوسری چیز، جہیز۔ آج اگر جہیز کے اوپر بات کی جائے تو سب کیا کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا بھی تو جہیز بناتا تھا نا اس دور کے حساب سے اللہ کے رسول نے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے بھی ولی تھے، اللہ کے رسول حضرت علی کے بھی ولی تھے۔ حضرت علی کا کوئی نہیں تھا، ولی اللہ کے رسول خود تھے۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے پاس میں، اے علی تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے، میرے دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت علی نے منع کر دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک زرہ تھی، زرہ وہ جو جہاد کے میدان کے اندر لوگ پہن کر کے جو نا میدان جنگ کے اندر لڑتے ہیں، کہ ہاں اللہ کے رسول وہ تو ہے کہ جاؤ اس کو بیچ کر کے آؤ، اور جو پیسہ آئے اس کو جو ہے نا کچھ پیسے، جب اس کو بیچنے کے لیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید لیا، پیسے لا کر کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیے، کیونکہ ولی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ پیسے دے کر کے حضرت فاطمہ کے جہاں پر تھی وہاں پر بھیج دیا، اور کچھ پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیے، تھوڑا بہت سامان ان کو دے دیا۔ یعنی وہ پیسے اللہ کے رسول کے خود ذاتی نہیں تھے کہ ہم ان کے کہنے لگے کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ ان کو جو جہیز دیا، پیسے حضرت فاطمہ کے تھے، مہر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولی تھے، ولی نے کچھ پیسے حضرت فاطمہ کے وہاں پہ بھجوا دیے، کچھ پیسے حضرت علی کو دے دیے، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگر دیا ہوتا تو دوسری بھی بیٹی بھی تو اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر اس کی شادی ہوئی ہے، حضرت عثمان صاحب اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔
لیکن آج اس قدر اس چیز کا ریشو بڑھ گیا. آج ہمارا جو پیسہ تھا حلال کا پیسہ ناجائز کاموں کے اندر جہیز کے اندر خرچ ہو رہا ہے. بچیوں کو جہیز دے دیتی. کہاں سے آئی جہیز کی رسم؟ آپ اٹھا کر کے ہسٹری دیکھیں, یہ ہندوانہ رسم ہے, مسلمانوں کی یہ رسم نہیں ہے. کوئی سا بھی صحابی اللہ کے رسول کے دور کا کوئی سا بھی جو ہے نا صحابی آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہیں پر نہیں ملے گی. ہندوانہ رسم ہے. ان کے اندر کیا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس کا کنیہ دان کر دو, یعنی اس کو دان دے دو, دان دے دیا جائے. اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ ہے کہ عورت کو میراث دی جائے, بیٹی کو میراث دی جائے. اللہ رب العزت نے بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی میراث کا وارث بنایا ہے. لیکن آج اللہ کے اس قانون کے مطابق تو کوئی عمل نہیں کرتا. آپ بتائیں کون ہے جو اپنی بیٹیوں کو میراث دینے والا ہو؟ جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے اور جس کی وجہ سے اگر ہم نے آج اپنی بیٹیوں کو میراث نہیں دی, کل قیامت کے دن چونکہ ان کا حق تھا ہم سے حق کا مطالبہ کریں گے. اگر ہم نے نہیں دیا وہاں پر ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا. جس چیز کو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر رہے, اور جس چیز کا ہمیں کوئی تصور بھی نہیں تھا اسلام کے اندر. آپ جہیز نہ دیتے, اپنی بیٹی کو اپنی جو ہے نا دولت کے اندر سے, اپنی جو ہے نا پراپرٹی کے اندر سے حصہ دے دیتے. یہ اسلام کے اوپر عمل تھا. یہ کیا ہے کہ جہیز دے دیا اور پھر دے کر کے بس یہ اپنے گھر ہم اپنے گھر. بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے بہنوں کو حق. بڑی سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو جو ہے نا میراث سے جو ہے نا محروم کرتے ہیں. اسلام کے اندر جہیز کا تصور نہیں ہے, اسلام کے اندر میراث کا تصور ہے. تو میرے دوستو غور و فکر کرنے کے بعد ہے آج یہ مسلمان اسلام کی جس نے ہر ایک چیز ہر ایک قدم کے اوپر مسلمان کی جو ہے نا اسلام نے ہر ایک قدم کے اوپر اس کی جو ہے نا نشاندہی کی ہے کہ تمہیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. مال خرچ کرنے کی بھی کچھ طریقے بیان کیے کہ مال اس طریقے سے خرچ کرنا ہے. لیکن آج ہمارا مال ناجائز اس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے. جہاں دینے کا چاہیے, جہاں پر خرچ کرنا چاہیے, وہاں کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا سجاد نعمانی ان کا ایک ویڈیو آپ خود دیکھ لینا, وہ بیان کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر ایک شخص نے 16 کروڑ روپے اپنی بیٹی کی شادی میں لگائے. کتنے روپے؟ 16 کروڑ روپے. کوئی فیکٹری ہوگی اس کے یہاں, اس کی فیکٹری کے اندر کوئی مسجد ہوگی, مسجد کے اندر امام اس نے رکھا ہوا تھا. امام صاحب چھٹی لے کر کے, بیوی کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی, چلے گئے. 5 دن لیٹ آ گئے. گھر کے اندر جب طبیعتیں خراب ہوتی ہیں تو 2-5 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. 5 دن لیٹ آئے ہیں تو اس انسان نے کہ جس نے 16 کروڑ روپے اپنی بیٹی کے جو ہے شادی کے اوپر خرچ کیے, اس انسان نے 5 دن کی 4000 روپے ان کی تنخواہ کاٹی. یہ ہمارا حال ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سربلند رہے ہیں. مسلمان اسی وقت تک جو ہے نا عزت والی قوم تھی جب تک کہ مسلمانوں کا مال جو ہے نا اچھے کاموں میں خرچ ہو رہا تھا. جب ہم نے اپنے مالوں کو برے کاموں میں خرچ کرنا شروع کیا, آج ہماری حالت دیکھیں. آج ہم اپنی حالت دیکھیں. میرے دوستوں غور و فکر کرنے کا مقام ہے. یہ نکاح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. نوجوانوں کے اوپر ضروری ہے, ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے میرے بچہ جوان ہو جائے اس کا نکاح کر دیا جائے. اور کوئی کرنے والا نہیں آئے گا کہ ہم اگر کسی کو بتلایا جائے کہ ہاں بھائی کریں گے, لیکن یہ تو وہ دنیا والوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ جو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں بیٹوں کی شادیوں سے شروع کریں. بیٹوں کی شادیوں سے, بیٹیوں کی نہیں, بیٹوں کی شادیوں سے اس چیز کو شروع کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. انشاءاللہ ختم ہوگی رسم. اور اس چیز کا اندازہ اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کر کے جائیں. کم سے کم آپ تو اس کے مرتکب نہیں ہوں گے کہ میرے بیٹے جب تک میں وہ دنیا کے اندر موجود, پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر پراپرٹی کو تقسیم کر دے اللہ کے حکم کے قانون کے مطابق. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی اٹکن لگی ہوئی ہے, اپنے بیٹوں کو وصیت کرے کہ میرے بیٹے اپنی بہنوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں, اپنے بہنوں کو جو ہے پراپرٹی میں سے حصہ دینا ہے, تمہیں میری بیٹیوں کو حصہ دینا ہے, تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے گربان نہ کوئی پکڑے. ورنہ میرے دوستو ہم نماز پڑھتے رہیں, پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھے, تہجدیں پڑھے, لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا میراث کے اندر جو اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہے, اگر ہم نے حصہ نہیں دیا تو یہ نماز ہمیں نہیں بچائے گی.
میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ حقوق اللہ سے بڑھ کر کے حقوق العباد، بندوں کا حق اللہ کے حق سے بڑھ کر کے، ہو سکتا ہے اللہ اپنا حق معاف کر دے کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر سکتا ہے، اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، لیکن جب تک بندہ جس کا ہم نے حق کھایا ہے وہ حق معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ یہ شادیوں کا موسم ہے، نکاحات ہو رہے ہیں، تو اس چیز کے اندر اگر ہم سے کچھ بھی ہو سکے کم از کم لوگوں کو سمجھائیں اور اپنے آپ سے شروعات کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔